بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا صرف اور صرف اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مانگے، اسی کے سامنے اپنے خواہشات کا اظہار کرے۔ جب انسان اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لے گا تو قیامت والے دن اللہ ذوالجلال والاکرام اسی انسان کو جو اس دنیا میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کریں گے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی جنت الفردوس کے اندر مہمان نوازی کریں گے۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ ایمان لانا۔ ایمان کس چیز پہ؟ اللہ رب العزت کی ذات پہ، کہ یا اللہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ گویا کہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام پہ مکمل ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے عمل صالح، نیک اعمال۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے گا، نیک اعمال کر لے گا، نتیجہ کا نکلے گا کہ جنت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور اسی سلسلہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1397، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آگے اس نے کہا فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال بتلا دیں، مجھے وہ طریقہ سکھلا دیں، مجھے وہ عمل بتلا دیں جس کو کر کے میں جنت کا مالک بن جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو 4 سبق دیے تھے۔ آج اگر میں اور آپ یہ 4 سبق پلے باندھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے قیامت والے دن ہم ہر قسم کی رسوائی سے بچ جائیں گے، بلا خوف و زجر ہم جنت کے مالک بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دیہاتی کو جو سب سے پہلا سبق دیا وہ کیا تھا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اے آنے والے پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ دوسری بات وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، کہ تو نے 5 وقت کی فرضی نماز پڑھنی ہے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلائی وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے تو نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دیہاتی کو بتلایا وَتَصُومَ شَهْرَ رَمَضَان، تیری زندگی میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو تو نے روزے رکھنے۔ اب یہ صرف 4 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بتلائے۔ پہلے نمبر پہ کہ تو نے اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر
جو فرضی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لاگو کی ہے تو نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر جب تیری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو نے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ سیدھا سادہ صحابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے 4 باتیں مجھے سکھلا دی ہیں، جو 4 اعمال مجھے آپ نے بتلا دیے ہیں، لا ازید علی ھذا، میں اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کروں گا، اس میں اضافہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت میں سیدھا سادہ دیہاتی صحابی تھا، اس نے کہہ ہی دیا فلن اتطوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت میں نے نہیں کرنی، آپ نے 5 نمازیں کہی ہیں، میں نے 5 ہی پڑھنی ہے، میں نے تہجد کے قریب نہیں جانا، میں نے نفل و نوافل نہیں پڑھنے، آپ نے فرضی زکوٰۃ کہی ہے، میں رمضان المبارک کے روزے آپ نے کہے ہیں، میں فرضی زکوٰۃ دوں گا، نفلی صدقہ و خیرات میں نے نہیں کرنا، نفلی روزے میں نے نہیں رکھنے، سیدھی سیدھی اس نے بات کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دیہاتی نے مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کا راستہ آسانی سے سمجھا دیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعمال آپ نے بتلا دیے میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ دیہاتی اتنی بات کر کے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، اور میرے صحابہ کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہے تو اس جانے والے کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات ارشاد فرمائی کہ جو یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے اگر اس وعدے پہ قائم رہا تو یہ دنیا میں چلنے والا انسان تمہیں جنتی نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین اکرام، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا وہ پہلو جو آنے والا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیک اعمال کریں، جنت کے حصول کے لیے ان 4 اعمال کو اپنا لیں۔ میرا ایمان ہے اگر وہ صحابی یہ پکا وعدہ کر کے جا رہا ہے کہ میں ان 4 اعمال پہ ڈٹا رہوں گا، آج اگر میں اور آپ ان اعمال کو کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔